لغو بےمانی دعویٰ، تمہیں کیا پتہ کس کی کیا بنیاد ہے، یا اللہ جانتا ہے یا کہنے والا جانتا ہے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب سے یہ کہتے ثابت کرتے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نعوذ باللہ کلمہ توحید کا انکار فرمایا ہے، نعوذ باللہ اپنے قرآن کو کالعدم قرار دیا ہے، نعوذ باللہ اپنے سیرت نبوی کو ایک ماضی میں رہ جانے والی فرسودہ بات خیال کیا ہے۔ ان سب باتوں کو تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام گناہ عظیم سمجھتے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں۔ اس لیے یہ لغو بات کے ان کی بنیاد کوئی نہیں، اس لیے ہماری بنیاد سے طاقت لینے کے لیے داخل ہو رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ بنیاد ہے، دھوکہ تو تم دے رہے ہو کہ ان کی بنیاد نہیں۔ اگر انصاف ہوتا، اگر تقوی ہوتا، اگر خدا کا خوف ہوتا، اگر سچائی سے ادنا سا بھی پیار ہوتا تو یہ کہتے کہ ہماری بنیاد یہ ہے اور ان کی بنیاد یہ ہے جو مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں یہ بیان فرمائی ہے۔ دنیا دیکھ لیتی کہ ہماری بنیادیں الگ ہیں کہ نہیں ہیں، یہ ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ فیصلہ کن بات یہ ہے کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اور جماعت پر جو الزامات لگاتے ہیں وہ یک طرفہ الزامات کا ایک جاری و ساری سلسلہ ہے، اور مقابل پر ہمیں جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ سارے ذرائع اور وسیلے انہوں نے کاٹ کر رکھ دیے جن سے ہم سادہ لوگ مسلمانوں کو، عام لوگوں کو بتاتے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری بنیاد یہ ہے، ہماری تعلیم یہ ہے، ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہمارے اعمال یہ ہیں۔ اس لیے اگر یہ یقین رکھتے ہیں، اور یہ میرا چیلنج ہے، اگر یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں سچ ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کی اشاعت پر پابندی کیوں ہے؟ ہم پر گفتگو اور تحریر کی پابندی کیوں ہے؟ کیوں ہمارے جلسے بند کیے جا رہے ہیں؟ کیوں ہمیں بزور شمشیر روکا جا رہا ہے کہ تم اپنا پیغام دوسرے کو نہ دو؟ اگر ہمارا پیغام گندا ہے، اسلام سے منحرف پیغام ہے، تو دنیا کو صاف پتہ چل جائے گا کہ ہمارا پیغام گندا اور اسلام سے منحرف ہے۔ روکنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ہماری تصویر جھوٹی بنا رکھی ہے، یہ وہ تصویر نہیں ہے جو ہماری تصویر ہے۔ ہم اپنی تصویر دکھائیں تو دنیا لازم ہے کہ ہماری محبت میں مبتلا اور ہمارے ساتھ شامل ہو۔ اس لیے تم نے ایک فرضی تصویر بنا لی ہے کہ اس تصویر کو کوسو، اس میں کیڑے ڈالو، اس کو گندا اور بھیانک کر کے دکھاؤ، اور ان کو اجازت نہ دو کہ وہ اپنی اصل صورت دکھا سکیں۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ اگر نفسیاتی طور پر ان کا دل گواہی دیتا ہو کہ ہاں یہ لوگ اگر حقیقت کے طور پر دنیا کے سامنے ابھرے تو دنیا کو اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ اس لیے ایک ہی رستہ ہے کہ ہم ان کی تصویریں کھینچیں اور ان کی حقیقی اور اصل تصویر کو دنیا سے اوجھل کر دیں۔ یہ تو بالکل وہی طریق ہے جو ظالموں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اختیار کیا تھا۔ مکے کی گلیوں میں جگہ جگہ اعلان کرتے پھرتے تھے کہ اس کا یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ ہو گیا، وہ ہو گیا اور فلاں بات ہو گئی، اور اس کی بات ہی نہ سنو کیونکہ یہ جادوگر ہے، باتیں سنو گے تو تم پر جادو چل جائے گا، یہ اعلان کرتے پھرتے تھے۔ اور عرب جادو سے بڑے خائف تھے اور ڈرتے تھے کہ جادو چل گیا تو ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ وہ سمجھتے تھے جادو اسیب ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، گویا ہم پاگل ہو جائیں گے، ہمارا سر پھر جائے گا۔ تو اس تصویر کو انہوں نے اہل عرب کے سامنے پیش کیا، یعنی مکے کے سرداروں نے، اور اتنا خائف کر دیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ تک پہنچنے کے راستے میں یہ روکیں کھڑی کر دیں۔ اگر وہ سچے ہوتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں تک پہنچنے دیتے، وہ خود بتاتے کہ میں کیا ہوں، اور اگر نعوذ باللہ پیغام گندا تھا تو سارے لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ کہنا ہے ہی غلط کہ لوگ سادہ لوگ سمجھ نہیں سکتے، صرف مولوی سمجھتے ہیں۔ دین اسلام تو ہر کس و ناقص کے لیے ہے، سچ بات سمجھنے کی خدا نے ہر ایک کو صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب سب کے لیے عام ہے، سب کے لیے ہدایت ہے، مگر وہ جو تقوی رکھتے ہیں، دل میں سچائی رکھتے ہیں۔ مولویوں کی سمجھ کی بات نہیں ہے، صرف مولویوں کو تو ذکر ہی کہیں نہیں۔
متقیوں کا ذکر ہے، جو عالم جاہل سب برابر ہو سکتے ہیں۔ اگر تقوی کے لیے ظاہری دنیاوی علم کی ضرورت ہوتی تو قرآن کریم یہ کہتا کہ صرف عالموں کے لیے یہ کتاب ہدایت دے سکتی ہے، صرف وہی متقی بن سکتے ہیں۔ مگر تمام دنیا کے جاہل عالم سب ایک برابر ہو گئے، محمد مصطفیٰ کے دربار میں پہنچے تو ایک صف میں سب کھڑے ہو گئے، اور سب کو خوشخبری ہے کہ آؤ اس رسول سے تزکیہ نفس حاصل کرو اور اس سے تقوی حاصل کرو، اس سے علم کلام سیکھو اور اس کی حکمتیں پاؤ۔ یہ ہے وہ مضمون جس کو یہ نہ سمجھتے ہیں، یا سمجھتے ہیں تو جان بوجھ کر لوگوں کو غلط بتاتے ہیں۔ کسی شخص کے لیے کوئی دھوکہ نہیں ہے، صداقت کو وہ دیکھتا ہے تو پہچان سکتا ہے، اس کو دکھائی دے دیتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ایک مکروہ چہرہ ایک حسین چہرے سے مختلف دکھائی دیتا ہے، تبھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اسے بیان عطا کر دیا ہے۔ بیان کا مطلب صرف یہ نہیں کہ زبان سے اپنے مطلب کو بیان کرنے کی طاقت بخشی، بلکہ بیان کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کون سے علم سے حضرت محمد رسول اللہ کی صداقت کو پہچان سکے تھے؟ صرف آپ کے چہرے کی صداقت تھی، آپ کی باتوں سے صداقت برس رہی ہوتی تھی، یہ آپ کی زندگی کا تجربہ تھا۔ بس آپ نے جو فرمایا، آپ نے حضرت ابوبکر نے آمنا و صدقنا کا اعلان کیا، اس کے لیے کسی علمی منطق، کسی علمی ڈھکوسلے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بھی باتیں ہیں بعض لوگوں کے لیے، یہ میں ان کا انکار نہیں کرتا، مگر بنیادی سرشت صداقت کو سمجھنے کی ہر عالم و جاہل کو، ہر کالے گورے کو برابر عطا ہو چکی ہے۔ بس اس پہلو سے ہم کیا دھوکہ دے سکتے ہیں؟ ہمیں تو یہ موقع دو کہ ہم جو ہیں اپنے آپ کو ان کو دکھا سکیں اور یہ دیکھ لیں خود کہ ہم کیا ہیں۔ دھوکہ تم دے رہے ہو کہ ہماری رستوں میں روکیں ڈالی ہوئی ہیں۔ اگر ہم گندے ہیں تو ہم لوگوں کو دیکھنے دو، وہ دیکھیں گے، ہمارے منہ پہ تھوکیں گے کہ گندے لوگ ہیں۔ تم کیوں تھوکتے ہو ان کو دکھائے بغیر؟ وہی سلوک کر رہے ہو جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے دشمنوں نے کیا تھا۔ وہ واقعہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے۔ ایک بیچاری عورت ڈری سہمی ہوئی مکے میں داخل ہو رہی تھی اور ہر ایک سے پوچھتی تھی کہ اس رستے سے محمد تو نہیں گزرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھنے والے کہتے تھے کیا بات ہے؟ کہتی تھی وہ بڑا جادوگر ہے، میں نے یہی سن رکھا ہے، میں ڈرتی ہوں اس عمر میں کہیں مجھ پر اس کے جادو نہ چل جائے، میں تمہاری کہی۔ وہ پوچھتی پوچھتی بیچاری بڑھیا کمر جھکی ہوئی، بہت بوجھ ساتھ اٹھایا ہوا، ایک جگہ سے گزری تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لا رہے تھے۔ اس نے یہی سوال آپ سے کیا کہ بھائی مجھے بتا کہ اس رستے سے محمد تو نہیں گزرتا؟ انہوں نے کہا بی بی میں تمہیں بتاؤں گا، لیکن تم بوڑھی ہو، کمزور ہو، بوجھ اٹھایا ہوا ہے، مجھے اپنا بوجھ اٹھوا دو، میں اٹھا لیتا ہوں، بتاؤ کہاں جانا ہے، میں ساتھ چل کے وہاں چھوڑ کے آتا ہوں۔ اور اسی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کا بوجھ اٹھایا اور جس جگہ اس نے پہنچنا تھا وہاں پہنچایا، پھر بوجھ رکھ کر فرمایا بی بی میں ہی وہ ہوں، میں اس لیے تجھے نہیں بتا رہا تھا کہ ڈر کے مارے تو مجھ سے قطع تعلق ہی نہ کر لے، اور یہ بوجھ کا جو بوجھ اٹھانے کی جو تکلیف ہے اس میں مبتلا نہ رہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اس بڑھیا نے کہا اے محمد تیرا جادو چل چکا ہے مجھ پر، میں تو اسیر ہو گئی تیری۔ اور اسی پر اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی۔ بس حسن کا جادو یہ ہوتا ہے، جو لوگ حسن سے پردے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں، اور اگر ان کی بات سچی ہے کہ کوئی شخص مکروہ ہے تو اس کو گھسیٹو، باہر نکال کے لاؤ، دکھاؤ اس کا مکروہ چہرہ لوگوں کو، اور دیکھ لو ان کی کتابیں پڑھو، ہم یہ نہیں شائع کرتے، ہم شائع کرتے ہیں۔ تم لوگ جو اتنے پیسے ضائع کر رہے ہو گندے لٹریچر شائع کرنے پر، مسیح موعود کی کتابوں پر خرچ کرو، دنیا کو پتہ تو لگے کہ کیا کہتا ہے۔ یہ جو کہتا ہے میں بتاتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں
اور ہم ایمان لاتے